کہ اندھے قرآن کے احکام کو کالا قانون کہتے ہو؟ قرآن کے قانون کو، سنت الہیہ کو، سنت صحابہ کو کالا قانون کہتے ہیں؟ جی یہ ترمیم کر دو، یہ موت کی سزا ختم کر دو جو حضور کا گستاخ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ مطالبہ کرنے والا کہ یہ قانون ختم ہو اور گستاخ رسول کو سزا نہ ہو، یہ قانون کے ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والا یا عیسائی ہو سکتا ہے یا یہودی. میں کھلے بندوں عرض کر رہا ہوں، یہ عیسائی ہوگا یا یہودی ہوگا، کوئی مسلمان کلمہ گو نبی پاک کا امتی کہلانے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک کی گستاخی جائز ہے اور اسے معاف کر دیا جائے. خدا نے معاف نہیں کیا، ہم کون ہیں معاف کرنے والے؟ اور آؤ میں حدیث بخاری میں دکھاتا ہوں کہ کعب بن اشرف وہ ایسا تاجر تھا کہ ایک قلعے میں رہتا تھا، اور اس بے ایمان کا یہ کام یہ تھا کہ پیسے خرچ کرتا تھا حج کرنے والے گستاخ، حج جو حضور کی جو گستاخی کرنے والے، ان شعراء کو بلاتا اور ان کو پیسے دے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کرواتا، شعروں میں. ٹھیک ہے جی، گستاخی کرواتا. جب نبی پاک کو یہ پتہ چلا کہ فلاں وہ پیسے دے کر شعراء کو بلا کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرواتا ہے اور حج کرواتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا من لکعب بن اشرف. کیا حضور نے برداشت کیا؟ کیا آپ نے برداشت کر لی یہ بات کہ کرتا رہے؟ فرمایا من، کون ہے جو اس کو قتل کر دے؟ اس سے ثابت ہو گیا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. من لکعب بن اشرف، کون قتل کرے گا اسے؟ کون مجھے آرام پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے جی، معلوم ہوتا ہے جو نبی پاک کی شان بیان کرنے والے ہیں ان سے تو نبی پاک خوش ہوتے ہیں، اور جو نبی پاک کی گستاخی کرنے والے ہیں ان سے نبی پاک ناراض ہوتے ہیں. آپ ناراض ہیں. من لکعب بن، کون ہے؟ محمد بن مسلمہ، ایک صحابی ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں. انہوں نے عرض کیا حضور میں یہ انجام دوں گا، یہ کام میں کروں گا. حدیث بخاری میں ہے کہ تلوار ہاتھ میں لیے، رات کا وقت ہے، اس کے بعد دراز گوش گدھے وغیرہ باندھنے کی گھوڑوں کی جگہ بندی ہوئی تھی، اس کے اندر چھپ گیا. میں اختصاراً عرض کرتا ہوں، چھپ گیا اور موقع ملا تو وہ قلعے میں آواز دیتے تھے کہ کوئی باہر تو نہیں رہ گیا، تو وہ چپکے سے اندر چلا گیا قلعے کے، چھپ کر بیٹھ گیا. رات کا وقت ہوا تو جب باقی سو رہے تھے انہوں نے آواز دی کہ این کعب، کہاں ہے؟ انہوں نے سمجھا اندر دوسرا تو کوئی آ نہیں سکتا، سمجھا کوئی میرا اپنا ہی ہے، کوئی واقعہ پیش ہو آگے ہوگا. انہوں نے جواب میں کہا میں یہاں ہوں. پر اس کی آواز پر نبی پاک کا غلام ہاتھ میں تلوار لیے وہاں پہنچا اور ایک وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا. اب کیا سمجھے ہو گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، موت ہے، موت ہے. کس انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کہے کہ معاف کر دو جی، رہا کر دو؟ ٹھیک ہے جی، بھلا سور کا گوشت کھانے والے اور شراب پینے والوں سے امید یہی کی جا سکتی ہے؟ وہ کیا جانے دین کیا ہے، وہ کیا جانے مقام نبوت کیا ہے؟ قتل ہو گیا. پھر صحابی کے دیکھیے، انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ اپنے کانوں سے آواز سن نہ لوں کہ کعب واصل جہنم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی، آواز اٹھی، اعلان ہوا کہ کعب واصل جہنم ہو چکا ہے. صحابی فرماتے ہیں پھر وہاں سے نکلے، حدیث پاک میں ہے کہ اب میں باہر نکل جاؤں تو جلدی میں تھے تو
قلعے کے دروازے کی سیڑھیاں تھیں، ان سے پاؤں پھسلا اور پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی جدا ہو گئی ایک دوسرے سے پنڈلی۔ صحابی نے کیا کیا، اپنی چادر سے کپڑا سے اس کو باندھا چا اور چل دیے، کوئی تکلیف راستے میں محسوس نہیں ہوئی، پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ چلتے دوڑتے جا رہے ہیں۔ جب گئے نبی پاک کی خدمت میں، میرے آقا کو خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے گستاخ اور بے ادب کو واصل جہنم کر کے آیا ہوں، اپنے کانوں سے سنا۔ فرمایا یہ پنڈلی پر کیا باندھا ہوا ہے تم نے، یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور اسی طرح نکلنے لگا ہوں، پاؤں پھسلا ہے، یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو میں پھر آپ کو خوشخبری دینے کے لیے میں جلدی جلدی آ گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں، یہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ رحمت عالم کا دریا جوش میں آیا، دریا رحمت کو جوش آیا، آپ نے فرمایا آگے آؤ۔ جب آگے آیا فرمایا یہ کھول دو، یہ جو کوئی اوپر تو نے باندھا ہے کھول دو۔ ید اللہ والا ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہاں سے ٹوٹی ہے؟ آپ ہاتھ پھیرتے گئے، خدا ذوالجلال کی قسم ہے کہ اس کا نام و نشان بھی ٹوٹنے کا کہیں نظر نہیں آیا کہ ٹوٹی ہوئی، شفا ہو گئی۔